زندگی کا مقصد ہو اے کاش عشق احمد مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اسی جستجو میں آئے جب تک جیوں میں آقا صلی علی رسول الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شدائان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان شریف کے بعد پہلی بار میری کوشش ہے کہ ہر سنڈے کو یاران طریقت کے ساتھ کچھ گفت و شنید کی جائے اور اپنی ایمانی قوت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے۔ عالم اسلام ایک بڑی مشکل دور سے نبرد آزما ہے اور ہمارے سربراہان مملکت وہ اپنی آرام طلبی کی وجہ سے یا صرف لفاظی یا کانفرنسز کی بنیاد پہ پوری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے صرف تھپکیاں دے رہے ہیں۔ حقیقت سے ہم بہت دور چلے ہیں۔ وہ پیغام جو پوری کائنات کے بسنے والے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے، اس کی حقانیت اور اس کی عظمت کے حوالے سے ہم اتنے دور ہیں کہ ہم اپنی ذاتی ترجیحات پہ اپنا ہر کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، روحانی زندگی ہو۔ ان تمام فیس آف دا لائف میں وہ میٹیریلسٹک طاقت اتنی آ گئی ہے کہ جس سے مسلمان، جس کا ایمان اتنا کامل اللہ کی وحدانیت پہ، نبی رحمت کی رسالت پہ، وہ مسلمان آج پریشان حال ہے اور اس کی بے شمار مسائل ہیں۔ میں اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہم نے نمود و نمائش کو، افراد و تفرید کو اپنی منظر بنا کے اعتدال کی اس عظمت کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام کی اس عظمت اور اس پیغام کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے۔ اور اس قرآن عظیم میں میرا رب خوبصورت انداز کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ میں نے پوری سورہ پڑھی ہے باعث برکت کے لیے کہ قرآن کی شان ہے، عظمت ہے، جتنا پڑھو گے اتنی برکات ہوں گی۔ لیکن میرا آج کا جو موضوع ہے اعتدال کے حوالے سے اور اس نعمت کی عظمت کے حوالے سے جو انسانیت کو عطا کی گئی اور جس نے اس اعتدال کی نعمت کو اپنا لیا وہ وقت کے امام بن گئے، اور جو اس سے بٹ کے اس حد کو کراس کر دیا، جو افراد میں پڑ گئے یا تفرید میں پڑ گئے یا تو بے پناہ آگے نکل گئے یا بالکل نیچے رہ گئے، وہ ضلالت میں چلے گئے یا گمراہی میں چلے گئے۔ تو اس ٹکڑے کو میں اپنے سامنے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم،
हमको सीधा रास्ता चला या सीधा रास्ता दिखा. Guide us to the straight path. सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया. The path of those whom you blessed. गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ, ये तीन रास्ते बताए हैं, और ना बहके हुओं का. Not of those who are under word and are astray. ये वो आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसका एक उस वर्स का कि इंसान जो है इत्दाल और तवाज़ुन का पहकर है. अगर इसी तरह इसे थोड़ा सा एलैबोरेट किया जाए, मैंने इंसान की जिस्म के एज ए मेडिकल डॉक्टर होने की हैसियत से तो उस पर थोड़ा सा आप गौर करें तो ये खूबसूरत जो जिस्म मेरे रब ने इनाम दिया है, ये खूबसूरत जिस्म जो है इसमें भी इत्दाल है, इसमें भी तवाज़ुन है, कोई एक चीज़ दूसरे से बढ़ के नहीं. और पूरी बॉडी जो है अल्लाह ताला ने उसे इत्दाल की सूरत में इंसान के जिस्म को बनाया है. तुम्हारे जिस्म का एक एक उज़्व जो है, द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी एंड द डिफरेंट सिस्टम्स, दे आर वर्किंग सिस्टमेटिकली. ये बिल्कुल इत्दाल के साथ इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डिक सिस्टम है, जीआईटी का सिस्टम है, जो खाने पीने का, सांस लेने का, सुनने का, देखने का, बोलने का, ये सारे के सारे आर्डर्स जो हैं अल्लाह ताला ने एक इत्दाल की शक्ल में इंसान को इतना खूबसूरत बना दिया. इसी तरह ये पूरी कायनात, ये सारी गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, सूरज है, चांद है, जितने भी हैं, ये तमाम एक इत्दाल, एक मतवाज़न के साथ ये कायनात में सफ़र कर रहे हैं. और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में कहा, ऐ इंसान, अगर तू कामयाबी की तरफ जाना चाहता है, कामयाबी की राह को इख्तियार करना चाहता है, तो फिर इत्दाल का रास्ता जिस पे अल्लाह ताला की नेमत है, इनाम है, वो इत्दाल का रास्ता है. वो अल्लाह ताला ने फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमको सीधी राह दिखा. अब ये सीधी राह जो है, इस पे अगर गौर करें तो ये कौन सी राह है, इस पे कुरान अज़ीम में इसी सूरा के दूसरे आयत में रब कायनात ये ऐलान फरमाते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम. ये राह बताई, वो राह जिस राह पे वो इनाम याफ्ता बंदों की राह. ये अल्लाह ताला ने बताया, एक राह जो है इनाम याफ्ता लोगों की राह, ये नेमत का रास्ता है. और फिर उसे अगर हासिल करना है तो फिर तुम्हारे साथ दो रास्ते और भी हैं जो रब ने बता दिए. गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों की राह नहीं जो गज़ब पर हैं, या वो उन लोगों की जो गुमराह हैं. अब इसे मैं इन शॉर्ट में उसे आपको सिस्टमेटिकली ये बता दूं, आई फील दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि एक रास्ता है नेमत का रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम. ये है एक, रब फरमाता है, एक नेमत का रास्ता, दूसरा गज़ब का रास्ता, और तीसरा ज़लालत का रास्ता. ये तीन राह बताए हैं. नेमत का रास्ता जिसपे अल्लाह ताला के उन बंदों पे जिस पे तुमने इनाम किया, ये ब्लेस्ड वे, सक्सेसफुल वे, आपकी ज़िंदगी में बहारों लाने का रास्ता, आपकी ज़िंदगी में सुकून लाने का रास्ता, आपकी ज़िंदगी में रब के कुर्ब की तरफ जाने का रास्ता, नबी रहमत की ग़ुलामी का रास्ता. ये वो रास्ता इत्दाल का रास्ता है. और फिर दूसरा रास्ता उन पे नहीं जिन पे तूने गज़ब किया, या वो जो लोग गुमराह हुए. जो ये तीन रास्ते हैं. और जो इत्दाल का रास्ता है, अब इत्दाल का रास्ता दरमियान का रास्ता है. या तो अपनी हदों से क्रॉस करके चले, अफराद पे चले जाएं, लोगों को दिखाने के लिए खर्च करें, वो अफराद का रास्ता है. या फिर कम कर दें, जितना हुक्म है हदूद से कम आ जाएं, तो वो तफरीक का रास्ता है, वो ज़लालत का रास्ता है, अफराद व तफरीक. उसके दरमियान में मेरे रब ने खूबसूरत अंदाज के साथ जिस तरह तुम्हारे जिस्म को इत्दाल और तवाज़ुन दिया है, कायनात की हर चीज़ को इत्दाल दिया है, मौसमों में इत्दाल दिया है,
کہ گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بہار آتی ہے، یہ سارے ایک سسٹمیٹیکلی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ نظام جو حیات چل رہا ہے. تمہاری نباتات کا حیات کا، تمہارے سوچنے کا، تمہارے بولنے کا، ہر چیز میں اعتدال کر دیا ہے. اسی طرح انسانیت کی تمہاری کامیابی کا راستہ بھی وہ اعتدال کا راستہ ہے، یعنی کہ متوازن راستہ ہے. اس راستے کو جس راہ پہ اور اس کے ساتھ پھر غضب کا راستہ چلتا ہے، ذلالت کا راستہ ہے، ان دونوں سے بچ کے نہ تم اس راہ پہ جا کے ان حدودوں کو کراس کر کے اللہ کے غضب میں نہ آ جاؤ، یا پھر اس سے ہٹ کے اپنی مرضی کا اختیار کر کے ذلالت کی طرف چلے جاؤ، پھر بھی اس کے گناہ میں آ جاؤ گے، اس کے پکڑ میں آ جاؤ گے. اگر اعتدال کا راستہ اختیار کرو گے پھر رب کے چلوں کا فیض تمہیں عطا ہوگا. یہی وہ میرے دوستو ایک راستہ میں نے جو آج اپنی موضوع کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے، اعتدال کا راستہ. اس راستے کو اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا فیض تمہیں ملے گا. اور یہ سورہ فاتحہ میں ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ the glory one, the adventurous one, the most merciful, the most compassionate, mentioned in the glorious Quran, the last divine book for the betterment of the humanity. Please try to guide that way that will help you a lot and give the nearness of the Almighty Allah. وہ اللہ کی قرب کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اس میں پھر وہ نعمتیں ہیں، جو لوگ اس راہ پہ چلتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. اب جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگیاں گزارتا ہے، چاہے وہ جہاد کی زندگی ہو، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ باہر کی زندگی ہو، چاہے وہ کسی مجلس میں بیٹھنے والی زندگی ہو، چاہے وہ خلوت کی زندگی ہو، جلوت کی زندگی ہو، حال کی زندگی ہو، کال کی زندگی ہو، اس میں اعتدال جب اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی، میرے نبی رحمت کی محبت بھی تمہیں حاصل ہوگی. اور اسی کے حوالے سے، اس اسراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن عظیم میں سورہ اعراف میں، سورہ لقمان میں بھی یہ اشارتاً یہ بات فرما دی ہے اور یہ بتا دی ہے کلوا واشربوا، یعنی کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال کا حکم دے دیا ہے. اتنا اسراف کے ساتھ نہ کھاؤ. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے، جس طرح تمہاری زندگی عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس پیغام کو حاصل کر کے اس راہ پہ چلنے کے لیے اعتدال کی زندگی کو اختیار کرنا ہے، اس میں پھر آپ کی جو نجی زندگی ہے، جو آپ کی کھانے پینے کی زندگی، اس میں بھی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. میرا رب یہ اعلان فرما رہا ہے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، زیادہ نہ پکا کے دو، اس کا ضائع کر دو، پھینک دو. بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے. یہ اعتدال کا راستہ اللہ نے سب بتایا ہے کہ اعتدال کو اختیار کرو. اور اسی طرح پھر قرآن عظیم میں الفرقان میں اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ ذکر ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا کہ اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف یعنی افراد کرتے ہیں، نہ بخل یعنی تفرید کرتے ہیں. نہ افراد کر کے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ اس نے بڑا خرچ کر دیا، اور نہ بخل یعنی تفرید، کم خرچ کرنے والے، بلکہ دونوں حالتوں کے درمیان حالت اعتدال پر قائم رہتے ہیں. یہ میرے رب نے کس نے خوبصورت انداز کی ڈفرینٹ چیپٹرز آف دا قرآن مینشنز ریگارڈنگ ٹو دیٹ کہ ان لیمٹس کو کراس نہیں کرنا. ڈونٹ کراس دا لیمٹس. Allah mentioned in the glorious Quran. And those who guide according to the orders of the Allah subhanahu wa ta'ala with the great sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are successful. وہی کامیاب ہیں. اور وہ راستہ اعتدال کا راستہ ہے. یعنی مال خرچ کرنے میں نہ بخل کرو اور نہ اسراف کرو. یعنی دونوں عمل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کی شان اور اس کی مرضی اور اس کی منشا کے خلاف ہے. اور اسی حوالے سے قرآن عظیم میں اور جگہ پہ بھی اسی اسراف کے حوالے سے مختلف مقامات پہ مختلف لفظوں کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے. ظلم کا حکم دیا ہے، طغیان کا ہے، اسراف کا ہے، فساد کا ہے، اعتداد کا ہے. یہ سارے ان سب کے معنی یہی ہیں کہ تم اسراف پہ نہ جاؤ اور افراط و تفرید پہ نہ جاؤ، بلکہ اعتدال کی راہ کو اختیار کرو. اس تھوڑے سے وقت میں یہی کہ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو،
اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتے ہو, اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو, اپنی زندگی میں حضور کی محبتوں کو بتانا چاہتے ہو, تو پھر وہ اعتدال کا راستہ ہے. اور اس راہ پہ جو چلے گا اس کی عبادات بھی قبول ہوں گی, اس کی زندگی کے روز و شب و روز کے معاملات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اور اس کی زندگی میں اگر وہ اس راہ پہ چل کے اسلام کی عظمت کے لیے جہاد کرے گا, وہ بھی راہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا مقام حاصل کرے گا. کیونکہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس طریقے سے بنایا ہے, جس میں اجرام فلکی ہیں, نظام شمسی ہے اور نظام کائنات ہے. یہ سارے کے سارے اعتدال کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. اگر ایک لمحہ بھر بھی ایک اپنے اس دائرے اور حدود سے ہٹ جائیں تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا. میرے دوستو, آپ سب کو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کی زندگی, بیلنس لائف کو اپنانا ہوگا. اگر اپنی زندگیوں میں ہم کامیابی چاہتے ہیں, اپنی شخصیت کو متوازن کرنا ہوگا. آج کی میری گفتگو انسان کی شخصیت کے حوالے سے ہے. میں نے باقی جو فیس بیان کیا ہے اس کی علیحدہ ایک گفتگو ہے, لیکن اپنی زندگی میں اگر متوازن کر لیں گے, انسانی زندگی جو حکم ہے شریعت کا اس کے مطابق گزار لیں گے, تو پھر آپ کو کامیابی کا زینہ جو ہے وہ نصیب ہوگا, کامیابی کی راہ نصیب ہوگی. اور یہی میرے رسول آقا مدنی تاجدار کی پسندیدہ زندگی. آپ کی زندگی دیکھیں کتنی وہ متوازن زندگی, وہ اس لیے کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, ہماری کامیابی کے لیے ایک کنجی ہے. ہم وہ بالکل مکمل کامیابی کے لیے وہ راستہ ہے جو حضور نے اختیار کیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس موجودہ حالات میں, جس طرح ابتدا میں نے کہا, مسلمان جو ہے ایک پریشان حال میں ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کے لحاظ سے ہونے کے باوجود ہم جو ہیں کمزور ہیں, ہماری کوئی بات سنی نہیں جاتی. دیکھ رہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. 27ویں کی رات کو وہ تھوڑی سی تعداد میں پوری دنیا میں بسنے والے یہودی, ان کی سوچ باطل ہے, لیکن ان کے ساتھ ساری قوتیں باطل لگی ہوئی ہیں. اور اس 27ویں کی رات جو مسلمانوں کی عبادت کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, رمضان المبارک کی 27ویں لیلۃ القدر میں انہوں نے جو نہتے فلسطین کے مسلمانوں پہ بمباری کر کے پورے غزہ کی پٹی کے شہر کو اجاڑ کر کے رکھ دیا. کئی گھر جو ہے تباہ ہو گئے, کئی گھر کے جو لوگ جو ہیں شہید ہو گئے, کئی معصوم شہید ہو گئے, ہماری بچیاں شہید ہو گئیں. اور پوری دنیا کے بسنے والے سوائے کانفرنس کرنے کے یا اسٹیٹمنٹ دینے کے کچھ کام نہیں ہے. یہ ان پہ تکیہ ہم نے نہیں کرنا. اگر نبی رحمت کے ہم غلام ہیں, ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ امت مسلمہ اگر ایک پلیٹ فارم میں اکٹھی ہو جائے تو یہ ساری دنیا کی باطل سوچیں جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گی, اگر ہم اس پیغام کو صحیح طریقے سے اپنا لیں. کیونکہ ہمارے اندر بھی بہت سے اپرچونسٹ ہیں جو کرسیوں کی لالچ میں کبھی کہیں دوڑ رہے ہیں, کبھی کہیں. یہ مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا ہو جائے, اسی کو تو وہ سکیٹرڈ کر رہے ہیں, اسی کو تو وہ کمزور کر رہے ہیں کہ پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھا ہونے دیتے. جب امت مسلمہ ایک صف پہ کھڑی ہو گئی اور نبی رحمت کے اس پیغام کو, اس نعمت والے راستے کو اختیار کر لیا, تو پھر کوئی طاقت نہیں دنیا کی کہ ان کے سامنے آ سکے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اقتدار میں جو ہیں انہیں خدا یہ نصیحت عطا فرمائے کہ وہ اس مشن میں اسلام کی خاطر, یہ دنیا انسرٹن لائف ہے, آج موجے ہیں, کل کیا پتا پھر قبر کی منظر تمہیں ملے گی, تو اس کو سامنے رکھ کے ہمیں بھی اس راہ کو اختیار کرنا چاہیے جس راہ پہ رب نے انعام دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے اور ہم سب کی منزلیں آسان فرمائے. یہ صوفیہ کا راستہ, اور جس صوفی کے ساتھ میرا تعلق, دربار عالیہ موڑا شریف سیدنا بابا جی خواجہ محمد قاسم صادق مولوی was the greatest Sufi of his time, and he spent 80 years for the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he attained highest degree, highest stage. جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے اسے اعلیٰ مقام حاصل مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری تکلیفوں کو, پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری منزلوں کو آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.